کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا عالی شان اور عظمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سفر المظفر کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت ساری یادیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول کا ماہ مبارک بھی بہت عالی شان مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ ہمیں ہر مہینے کی قدر کرنی چاہیے، ہر مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اور ہر مہینے کی نسبت اور ہر مہینے کے اندر جو واقعات اور تہوار ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی ایک دن یا کوئی ایک مہینہ مبارک نہیں ہے کہ مسلمان صرف ایک مہینے میں عبادت کریں گے یا ایک مہینے کا صرف احترام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ احترام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری شریعت کا کرنا پڑے گا۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ کی پوری شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو، پوری شریعت مطہرہ کو سمجھے اور پوری شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے صرف ایک مہینہ، بعض لوگ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، باقی سال بھر وہ نظر نہیں آتے۔ یہ مسلمان کی شان ہرگز نہیں ہے کہ اس کی عبادت کے لیے کوئی تہوار مقرر کر دیا گیا ہو، اس کی عبادت کے لیے کوئی مہینہ مقرر کر دیا گیا ہو، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کی عبادت روزانہ 5 مرتبہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان کا 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ عبادت ہی ہے۔ اس لیے اس کا کھانا اگر سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا کھانا بھی عبادت بنے گا، اس کا سونا اگر سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا سونا بھی عبادت بنے گا، اس کی تجارت اگر سنت کے مطابق ہوگی تو اس کی تجارت بھی عبادت بنے گی، حتیٰ کہ اس کا رفع حاجت کرنا بھی اگر سنت کے مطابق ہوگا تو وہ بھی عبادت بنے گی۔ اس لیے کہ مسلمان کا 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ عبادت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ شامل ہے کہ شب و روز کی زندگی میرے نبی نے کس طرح گزاری ہے، اسی طرح گزارنا مسلمان کا شیوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے ایک مہینہ مقرر کر لیا رسول اللہ کے تذکرے کرنے کے لیے، رسول اللہ کی باتیں کرنے کے لیے، بس وہ 12 دن تک تذکرے کریں گے، حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی باتیں کریں گے اپنے طریقے کے مطابق۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے محبت کر لی ہے، یہ بات بھی ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان کے لیے 24 گھنٹے رب کی عبادت ہے، اسی طرح 24 گھنٹے رسول اللہ کی تابعداری بھی ہے۔ رب کی عبادت بھی 24 گھنٹے مسلمان اس میں رہے گا، اللہ کا خوف اس میں آئے گا، تقوی اور طہارت ہوگا۔ اسی طرح 24 گھنٹے کی زندگی میں رسول اللہ کی تابعداری کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے اور فرض ہے۔ تو ربیع الاول کا ماہ مبارک ہمیں بہت ساری یادیں دلاتا ہے اور بہت سارے واقعات کی طرف ہماری توجہ کو مبعوث کرتا ہے کہ ربیع الاول کا ماہ مبارک جو ہے یہ عالی شان اور عظمت والا مہینہ، اس کے اندر جو تہوار اور جو واقعات رونما ہوئے، میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول یہ اس مہینے کا نام، اسلامی نام جو ہے وہ ربیع الاول ہے۔ اور آپ یہ بات واضح طور پہ سمجھ لیں اور یاد کر لیں کہ ربیع الاول کا نام ربیع الاول کس نے رکھا ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے اور بات بھی سمجھنے والی ہے۔ آپ کسی مسلمان پہ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے نام سناؤ، وہ کیا کہے گا؟ جنوری، فروری، مارچ تو نہیں کہے گا، وہ کہے گا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ یہ اسلامی نام ہے ان مہینوں کے۔ یہ اسلامی نام ہے
ان مہینوں کے، تو اسلامی نام جو ربیع الاول کا ہے وہ ربیع الاول ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب اس مہینے کا اسلامی نام ربیع الاول ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ربیع الاول کا نام ربیع الاول خود میرے خدا نے رکھا ہے۔ ربیع الاول کا نام خود خدا نے رکھا ہے ربیع الاول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کا نام امت کو ربیع الاول ہی بتایا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو وہی نہ ہو۔ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے رسول وہی حکم امت کو دیتے ہیں، اس لیے ربیع الاول کا نام خدا نے ربیع الاول رکھا، اور مصطفیٰ نے امت کو ربیع الاول ہی سکھایا اور ربیع الاول ہی بتایا، اور پھر ربیع الاول کا نام مبارک جو ہے صحابہ کرام نے ربیع الاول یاد کیا، تابعین نے ربیع الاول یاد کیا، تبع تابعین نے ربیع الاول یاد کیا، ائمہ مجتہدین نے ربیع الاول کی تبلیغ کی، امت تک ربیع الاول کا نام پہنچایا کہ یہ ربیع الاول کا نام ربیع الاول خدا نے رکھا تھا، اور خدا کے بعد مصطفیٰ نے پہنچایا تھا، یہ خدا اور مصطفیٰ کا رکھا ہوا نام ہے، لہذا اس نام کو یاد کرنا ہے اور امت تک یہ نام پہنچانا ہے۔ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں مسلمانوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کی زبانوں سے ہم ربیع الاول کا نام ربیع الاول سن رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اسلامی نام ربیع الاول ہے، لیکن اس دور میں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، ہر کوئی شریعت مطہرہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا نام روشن ہو، میری جماعت روشن ہو، میری نام کی اہمیت بنے، میری بات کی اہمیت بنے۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج میں نے ایک رسالہ دیکھا جس پہ اسلامی نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں انہوں نے ربیع الاول کے مبارک نام پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تاکہ امت یہ نام بھول جائے۔ اس مہینے کو انہوں نے ربیع النور لکھ دیا، مولانا عبداللہ صاحب، ربیع النور لکھ دیا اس مہینے کو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت تک ربیع الاول پہنچایا تھا۔ اس ماہ مبارک کو ربیع النور لکھنا شروع کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین، رسول اللہ کا پہنچایا ہوا نام لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت نہ رہے۔ لازمی بات ہے، ایک ربیع الاول ہے اور دوسرا ربیع النور کہہ رہا ہے، لازمی بات ہے، بات شک میں پڑ جاتی ہے نا۔ شکوک و شبہات کس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لہذا میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج پہچانے کہ جو رسول اللہ کے نقش قدم کو چھوڑ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نام اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ رسول اللہ کی شریعت سے غداری کر رہا ہے اور رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جو رسول اللہ کی گستاخی کرے یا رسول اللہ کی شریعت کو مٹانے کی کوشش کرے یا رسول اللہ کی شریعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے دشمنوں کو پہچانیں۔ تو بتا یہ رہا تھا، رسالہ میں نے دیکھا، اس میں ربیع الاول کے نام کو بدلنے کی کوشش کی اور ربیع النور لکھ دیا، اور ربیع الثانی کو آج کا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ ربیع الاول اور ربیع الثانی، ربیع الثانی بھی خود خدا نے رکھا اور مصطفیٰ نے امت کو بتایا، اور 14 صدیوں سے لوگ اسلامی مہینوں کے یہ اسلامی نام امت کو بتا رہے ہیں، امت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ شریعت میرے اور آپ تک پہنچی ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں مسلمانوں۔ قرآن مجید کی زبر کی زیر کوئی نہیں کر سکا، زیر کی پیش کوئی نہیں کر
کر سکا, ایک لفظ کا رد و بدل بھی نہیں ہو سکا, اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے, تو میری نبی کی شریعت کبھی مشکوک نہیں ہوگی. اس لیے میں آپ کو بتا دوں, مشکوک کرنے والے بے شمار ہوں گے, مشکوک کرنے والے بے شمار ہوں گے, لیکن یہ شریعت مشکوک نہیں ہوگی. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا, اور مسلمان یہ سمجھتے چلے جائیں گے اور مسلمان اس کو یاد کرتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ربیع الاول کے نام کو بدل کر ربیع النور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ربیع الثانی کے نام کو ربیع الغوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج پہچاننا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ ریس لگانی شروع کر دی ہے اور رسول اللہ کی شریعت کو مشکوک کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں کو پہچاننا, ان سے بچ جانا اور ان سے بچت کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار نبی کے گستاخوں سے ہماری حفاظت فرما, نبی کی شریعت کو مشکوک کرنے والے ظالموں سے ہماری حفاظت فرما. ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ کی شریعت کے ماننے والے ہیں. ہم رسول اللہ کی بات سے ذرا برابر بھی رد و بدل کرنے کے قائل نہیں ہیں, اور رسول اللہ کی بات کو تبدیل کرنے کے ہرگز قائل نہیں ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, یہ بات بھی قابل غور ہے اور بات سمجھنے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نبی کا نام نہ ہو تو میں آپ اور مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے. اگر نبی کا نام نہ ہو, نبی کی نسبت نہ ہو, میں اور آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے. اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو نبی کی وجہ سے کہلاتے ہیں, نبی کی شریعت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو مسلمان بنتے ہیں. آج ایک اور بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر ایک رسم بن گئی ہے کیک کاٹنے کی. اس مہینے میں برتھ ڈے کی جاتی ہے, کیک کاٹتے ہیں. حالانکہ کیک کاٹنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے, یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت با سعادت کے دن جلوس نکال کے کیک کاٹے جاتے ہیں. یہ کیک جو ہے یہ عیسائیوں کی رسم ہے. آپ کم از کم عیسائیوں کی رسم کو نبی کے ساتھ منسوخ نہ کریں. قیامت کے دن میرے نبی پوچھیں گے کہ میری شریعت چھوڑ کر عیسائیوں کی شریعت میں عمل کیوں کیا تھا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ جو کیک بنائے جاتے ہیں ربیع الاول کے دن کاٹنے کے لیے, میں نے تصویر پہ دیکھا اس پہ مدینہ شریف کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے, اس پہ کعبہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے. کیک میں کعبہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے, مدینہ پاک کی تصویر بنی ہے, اور اندر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. کیک کے اوپر مدینہ بھی ہے, کیک کے اوپر کعبہ شریف بھی ہے, اور کیک کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور جب کاٹنے کا نمبر آیا تو چھری اٹھائی تو رسول اللہ کے اور کعبہ شریف کی اور مدینہ شریف پہ چھری پھیر دی. سوچنے کی بات ہے, عقل کی بات ہے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم چھری رسول اللہ کے نام پہ چلا رہے ہیں؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ نیچے نام تو نبی کا لکھا ہوا ہے. جو کیک نبی کے نام پہ کاٹا جا رہا ہے اس میں نبی کا نام لکھا ہوا ہے, محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوئی ہے, بیت اللہ شریف کی مبارک تصویر بنی ہوئی ہے, اور ہم اتنے بے حس ہو گئے, اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ چھری اسی کیک پہ چلا دی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور رسول اللہ کا مدینہ ہے, رسول اللہ کا مکہ ہے, اسی میں مسلمان چھری چلا رہا ہے اور کاٹ رہا ہے اس کو. یہ باتیں بڑی سوچ سمجھ کی عامل ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو قابل غور چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے سوچنی ہے, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اور قیامت کے دن میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کی محمد رسول اللہ نے شفاعت کر دی ہے. اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تو میرے دروازے پہ کس منہ سے آیا ہے, تو میرے نبی میرے نام کو کاٹا کرتا تھا. اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے چھوڑ دیا تو مسلمانوں کوئی دنیا میں جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تمہیں پناہ مل سکے. ایک پناہ ہے میرے نبی کے دروازے کی پناہ ہے, ایک میرے نبی کا در ہے جس سے ہم گناہگاروں کی پناہ ہوگی قیامت
اور یہ چیزیں اس ماحول میں سوچنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور کوئی آدمی اگر ایسی حرکت کرے تو اس مسلمان کو بتانا بھی ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہو، محمد رسول اللہ کے نام پہ چوری چلا رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو میرے اور آپ کے لیے لازم چیزیں ہیں، ضروری چیزیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ربیع الاول کے ماہ مبارک میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین خریدتے ہیں، جو نالین پاک ہے، میرے نبی کا نالین مقدس ہے، اس کو خریدتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے مبارک ہے۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ گستاخی کرنے والے، میرے نبی کی توہین کرنے والے کہاں تک پہنچ گئے مسلمانوں، میں اور آپ نہیں سوچ سکتے۔ آج رسول اللہ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، میرے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے میرے نبی کی گستاخی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کا دل زخمی کیا جاتا ہے، اور وہی لوگ جو میرے نبی کی گستاخی کرنے والے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی گھس چکے ہیں وہ لوگ جو نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ لہذا میں نے اور آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا سمجھنا ہے کہ کہیں یہ رسول اللہ کی گستاخی تو نہیں کر رہا۔ اس وقت میں ربیع الاول کے ماہ مبارک میں جو نالین مقدس بنتا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے مبارک ہے، میرے نبی کا نالین مقدس، میں نے دیکھا کہ اس نالین مقدس پر لوگوں نے، جنہوں نے تیار کیا نالین مبارک بنایا، اس پر آیت الکرسی لکھ دی، اس پر درود شریف لکھ دیا۔ آپ مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ غور کرو، سوچو اس بات کو کہ رسول اللہ کا نالین مبارک ہے، نالین ہے میرے نبی کا، نالین ہے میرے نبی کا، مبارک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اس نالین مقدس پر قرآن نہیں لکھا جا سکتا، اس نالین مقدس پر درود شریف نہیں لکھا جا سکتا۔ اگر کوئی نالین مقدس پر درود شریف لکھے گا تو وہ بہت بڑی گستاخی کرے گا۔ میرے نبی کی درود کو آپ ہلکا مت سمجھیں کہ درود شریف کا مقام بہت بلند ہے، وہ نماز میں پاکیزہ حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ آج لوگ اتنے بے حس ہو گئے کہ نالین مقدس پر لکھ دیا درود شریف لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ اتنی بے حسی پیدا ہو گئی ہمارے اندر کہ رسول اللہ کے نالین پر درود لکھ کر توہین کی جا رہی ہے، رسول اللہ کے نالین مقدس پر آیت الکرسی لکھ کر رسول اللہ کی شریعت کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں قابل غور اس لیے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو یہ سارا منظر ملے گا، اور اس مبارک مہینے میں جو جھنڈے اور جھنڈیاں تیار کی جاتی ہیں ان کے اوپر کعبہ شریف کی تصویر بھی ہے اور مدینہ پاک کی تصویر بھی ہے، اور رسول اللہ کا نام بھی لکھا جاتا ہے، لیکن ان کو محبت سے لگایا جاتا ہے اور محبت سے اتارا نہیں جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، ان کو محبت سے لگایا جاتا ہے، محبت سے اتارا نہیں جاتا۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ لوگ گزر جاتے ہیں رستے سے، پیچھے وہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ہوا چلتی ہے، وہ جھنڈیاں نیچے نالی میں گر رہی ہوتی ہیں، کتنی بے حیثیت ہے کہ اس پہ رسول اللہ کی مدینے پاک کی تصویر موجود ہے، پاکیزہ کعبہ شریف کی تصویر اس میں موجود ہے، لیکن وہ نالی میں پڑی ہے، ہوا آئی تو روڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اتنی گستاخی اور اتنی بے ادبی ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی کہ ہم اس کو محبت کا رنگ لگانے لگے، تو بتایا کہ وہ لگایا تو جاتا ہے محبت سے اتارا نہیں جاتا۔ یا تو یہ ہے کہ لگاؤ اور پھر محبت سے اتار دو اس کو، تاکہ رسول اللہ کے مدینے پاک کی توہین نہ ہو، رسول اللہ کے بیت اللہ شریف کی توہین نہ ہو، اور رسول اللہ نے جو قرآن اور فرمان دیا اس کی توہین سے بچو، کہ قیامت کے دن رسول اللہ آپ سے اور مجھ سے پوچھ لیں گے کہ میرے مدینے کی توہین کی تھی، جس جھنڈے پر میرا مدینہ تھا وہ زمین میں کیوں گرا، وہ نالی میں کیوں گرا، جس جھنڈے پر میرا نام محمد الرسول اللہ لکھا تھا تو نے لگایا تو تھا، پھر اتارا کیوں نہیں تھا اس کو، وہ زمین پہ کیوں گرتا رہا؟ اتنا بے حس ہو گیا تھا کہ میرے نام سے بے خبر ہو گیا تھا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ رسول اللہ کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ محبت نہ رہی تو مسلمان نہیں رہیں گے، اگر میرے نبی کے نام کا احترام نہ رہا تو ہم لوگ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے جس نام کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کا تعلق محفوظ ہے
اس شریعت کو محفوظ کرنا، اس شریعت کا احترام کرنا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ شاعر نے کہا تھا محمد تو ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد تو ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و ماں اولاد سے پیارا۔ اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور شاعر نے عجیب بات کی، کہتا ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، جہنم سے آزادی اگر ملے گی تو رسول اللہ کی وجہ سے ملے گی، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگر نبی کی نسبت نہیں ہے تو جہنم سے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور کہا محمد کی سیرت، محمد کی صورت زمانے سے نرالی ہے، محمد کی سیرت، محمد کی صورت زمانے سے نرالی ہے، آپ کی ہر ادا دلیل بے مثالی ہے۔ اور کہا کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو ہلکا سمجھنے والوں اور نبی کی توہین کرنے والوں اور نبی کی شریعت میں رد و بدل کرنے والوں سن لو، وہ شاعر نے کہا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ نبی کے لیے کیا ہے، میرے رسول کا مقام کیا ہے، اس شعر میں دیکھیں، کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ اس نے کہا جہاں نظر نہیں پڑی میرے نبی کی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک۔ مقام رسول یہ ہے، مقام نبوت یہ ہے، میرے نبی کا مقام ذیشان یہ ہے، کہتا ہے جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ اور کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ میرے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ قرآن کی تفسیر بن گیا، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ بن گیا۔ اللہ نے صبح قیامت تک یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جو رسول اللہ کی تابعداری کرے گا، فرما برداری کرے گا، جنت کا مستحق بھی وہی بنے گا، اور جو نبی کی گستاخی کرے گا، نبی کی شریعت کی گستاخی کرے گا، نبی کے طریقے میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے بات کر دی، حکم دے دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ نبی کی اطاعت کا اور نبی کے پیچھے چلنے کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر اللہ کی تابعداری کرنا چاہتے ہو، اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہو، پھر نبی کا حکم مان لو۔ کتنا بڑا حکم ہے، کتنا بڑا مقام ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کی تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا، اس نے اللہ کی تابعداری کی ہے۔ تو کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اور آگے کہا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہا تھا مسلمانوں کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہ بشارت دینے کے لیے آتا ہے، میرے اور آپ کے ذہن کو اور توجہ کو اس طرف لگانے کے لیے آتا ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے، جس میں رسول اللہ کی ولادت با سعادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے
نبی کو اس لیے بھیجا کہ آنے والے لوگ میرے نبی کی تابعداری کریں گے، میرے نبی کی فرما برداری کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے میں بہت سارے تہواروں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑا تہوار ہے کہ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور یہ وہ مہینہ ربیع الاول کا، اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں لے کر گئی ہے۔ رسول اللہ جہاں تشریف لے گئے وہاں بہاریں آ گئی، وہاں پر رونقیں آ گئی، وہاں بے سکونیاں ختم ہو کر رب نے سکون اور سکینہ نازل کر دیا۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے ربیع الاول کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی، اللہ نے قرآن نازل کیا رسول اللہ پہ اسی مہینے میں ربیع الاول میں، پیدا بھی اس مہینے میں ہوئے، حلیمہ سعدیہ نے دودھ بھی اسی مہینے میں پلایا، اور پہلی وحی بھی ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔ اور حضور نے جو اعلان نبوت کیا ہے کہ لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ یہ ساری یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، غار ثور میں جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، غار ثور سے رسول اللہ نکل کر اسی مہینے میں مدینے پاک میں رسول اللہ داخل ہوئے۔ اور میرے نبی کا مقام ذیشان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی کعبہ شریف کے بعد، اسلام کی پہلی مسجد جو بنائی گئی اس کا نام مسجد قباء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی ماہ مبارک میں ربیع الاول میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد بھی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں رکھی ہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں، روزانہ مسجد میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے۔ یہ اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں۔ اور اذان بھی سب سے پہلے حضرت بلال نے ربیع الاول کے مہینے میں دی ہے۔ یہ اذان وہ ہے جس کو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے حکم پر خود رسول اللہ نے بلال حبشی کو اذان سکھائی اور خود پاس بیٹھ کر حضرت بلال سے فرمایا کہ اذان کہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ربیع الاول کے ماہ مبارک میں پہلی اذان کہی۔ اذان کا آغاز، اذان کی ابتدا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، قرآن پہنچانا تھا، رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تھا۔ اسلام کی تبلیغ کا آغاز بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ربیع الاول کو معمولی مہینہ نہیں ہے، ربیع الاول میں 1-2 باتیں نہیں ہیں جن کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں ربیع الاول کے ساتھ منسوب ہے۔ جو میں نے اور آپ نے یاد کرنی ہے اس میں عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، شار بتا رہا ہوں صرف 3-4 منٹ میں، یہ آپ کے سامنے تہوار ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ربیع الاول کا مقام پھر اگلے جمعے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے بہت تفصیلی میں بیان کروں گا۔ آج بتانا ہی چاہتا ہوں ربیع الاول میں بہت ساری یادیں ہیں، بہت سارے تہوار ہیں۔ ایک یہ بات بھی ہے، ایک وہ کافر جو دن رات میرے نبی کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، میرے نبی کو ستایا کرتا تھا، اس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ کعب ابن اشرف کو اسی مہینے میں صحابہ کرام نے قتل کر دیا کہ وہ گستاخ رسول تھا، واسطے جہنم کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا ماہ مبارک جب آتا ہے وہاں خوشخبری لے کے آتا ہے کہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ اسلام کی ابتدا دنیا میں رسول اللہ کی وجہ سے ہوئی، پہلی وحی نازل ہو گئی، رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ یہ ساری بشارتیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال پر ملال بھی ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہوا۔ دونوں چیزیں ہیں، ربیع الاول ہی کے مہینے میں رسول اللہ کا انتقال بھی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی کے جانے کے بعد خلیفہ بنے تاکہ امت تک یہ دین پہنچتا رہے، یہ اسلام پہنچتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا نائب کوئی نہ ہو، نبی کا خلیفہ کوئی نہ ہو، پھر کفر غالب نہ آ جائے اور کافر لوگ میرے نبی کی شریعت سے تنگ تو پہلے ہی سے تھے، شریعت مٹا دینا تو چاہتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کر کے بتایا، ابو بکر
زندہ رکھنا ہے، میرے جانے کے بعد بھی شریعت کو زندہ رکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کے وہ عاشق ہیں، حضور کے جانے کے بعد خلیفہ بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اسی طرح زندہ رکھا اور امت تک پہنچایا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ اسی مہینے میں حضور کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو میرے نبی سے وفا کرتے تھے، میرے نبی کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، معاذ بن جبل کا انتقال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین کے والد ماجد اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خال المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد میرے نبی کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی صفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے آل بیت، میرے اور آپ کی ایمان کیسا ہے؟ ہم آل بیت پہ جان دیتے ہیں، صحابہ پہ جان دیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے آل بیت کا احترام کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آل بیت میں نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اور پھر بتاؤں آپ کو، یہ حضرت امام حسن جو میرے نبی کے نواسے ہیں اور آل بیت رسول ہیں، حضرت امام حسن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے۔ حضور نے حضرت امام حسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ حسن میرا وہ بیٹا ہے، حسین کا بڑا بھائی، یہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میرے جانے کے بعد امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اختلافات بعد بھی ہیں، فرمایا امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے یہ میرا وہ بیٹا ہے حسن جو میری امت میں اختلاف ختم کر دے گا۔ یہ میرا بیٹا امام حسن جو ہے یہ میری امت میں اختلاف ختم کر دے گا۔ اور میں بتاؤں، رسول اللہ کے جانے کے بعد چونکہ کافر، ظالم، منافق، یہودی سب نے سر اٹھا لیا کہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اسلام مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے، منافقین نے، یہودیوں نے میرے نبی کی شریعت کو مٹانے کے لیے اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پیچھے پیچھے کرنے لگے تاکہ ان کی آپس میں مخالفت ہو جائے اور دو دڑے پیدا ہو جائیں، ایک آل بیت کا دڑا ہے، ایک صحابہ اکرام کا دڑا ہے۔ ان ظالموں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے، بے ایمانوں نے یہ اختلاف ڈالنے کی کوشش کی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، 6 مہینے تک انہوں نے خلافت کی ہے، میرے نبی کی خلیفہ بنے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا کہ ہمارے اندر ایسے لوگ گھس گئے ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ صحابہ اور آل بیت تو آپس میں بھائی ہیں، صحابہ اور اہل بیت کا تو آپس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، اختلاف تو درمیان کے لوگ ڈال رہے ہیں، جو منافق ہیں، جو یہودی ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خال المومنین اور میرے نبی کے برادر نسبتی اور کاتب وحی حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کر دی۔ جب حضرت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسن ہے، جب وہ صلح کرتے ہیں تو کسی کو اختلاف کی اجازت نہیں رہتی، انہوں نے صلح کر دی۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے اختلاف مٹا دیا۔ جب صلح ہو گئی، درمیان میں لڑانے والوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو اس میں بہت سارے واقعات اور بہت سارے تہوار ہیں، اور اس میں اگلے جمعے انشاءاللہ بہت سارے ایسے جلیل القدر اولیاء اللہ جن کا نام آپ پہلی مرتبہ مجھ سے سنیں گے، ان کا تذکرہ بھی آپ سنیں گے، کتنے بڑے بڑے اجلہ اولیاء اللہ جن کی پوری زندگی گزر گئی۔ ایک ولی میں ایسا آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے پوری زندگی مبارکہ میں، ان کی تقریباً 70 سال عمر تھی، 70 سالوں میں آدھی زندگی انہوں نے روزے میں گزاری۔
یہ اگلے جمعے میں آپ کو تذکرہ کروں گا کہ ایسے لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جنہوں نے میرے اور آپ تک دین پہنچایا ہے. یہ دین اسلام پہ چلیں گے تو اللہ کامیابی عطا کرے گا. جب دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، اس کے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو ناکامی ہوگی. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے یہ اسلام کی باتیں سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا